ایک مرتبہ پھر دوہرا لینا، ناسخ منسوخ یہ کس سے نکلے تھے؟ نسخ سے۔ نسخ کا لغوی معنی مٹانا۔ نسخ کا لغوی معنی کیا تھا؟ مٹانا۔ شریعت میں، اصطلاح شریعت میں کسی حکم شرعی کی انتہا بیان کرنا۔ اصطلاح شریعت میں کسی حکم شرعی کی انتہا بیان کرنا نسخ کہلاتا ہے۔ پھر اس پر میں نے آپ کو دلیل دی تھی قرآن مجید کی آیت سے کہ ناسخ اور منسوخ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ تین طریقے بھی جو ناسخ اور منسوخ کے تھے وہ بھی بیان کر دیے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر، کون سی آیت نمبر تھی؟ 106، آیت نمبر 106، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منہا او مثلہا۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت، یا تو اس کے تین طریقے ہوتے ہیں منسوخ کرنے کے، یا تو اسے بھلا دیتے ہیں یعنی لوگوں کے دلوں سے اس کو نکال دیتے ہیں، اور ننسہا نأت بخیر منہا، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس سے بہتر حکم لے آتے ہیں۔ جو حکم چل رہا ہوتا ہے وہ لوگوں کے موافق نہیں ہوتا، اس وقت تک حالات کے مطابق موافق ہوتا ہے، اب حالات اس کے مطابق نہیں رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم اس سے بہتر حکم لے آتے ہیں۔ اور مثلہا، یا اسی کی مثل ہوتا ہے، یعنی دیکھنے میں مثل ہوتا ہے لیکن ان کے لیے بہتر ہوتا ہے اور اجر میں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ حکم لایا جاتا ہے۔ تو یہ تین طریقے بھی بن گئے ناسخ اور منسوخ کے، اور اس سے ناسخ اور منسوخ بھی ثابت ہو گیا۔ تو ناسخ کہتے ہیں جو ختم کرنے والی آیت ہو، جس آیت کے ذریعے کسی اور آیت کا حکم ختم کیا جائے اس کو ناسخ کہتے ہیں، اور منسوخ کہتے ہیں کہ جس کا حکم ختم کیا گیا ہو۔ اس کے بعد پھر میں نے آپ کو اس دن یہ بتایا تھا کہ آیات منسوخہ کی پہلی تقسیم کے لحاظ سے قسمیں، آیات منسوخہ کی پہلی تقسیم کے لحاظ سے کتنی قسمیں تھیں؟ تین۔ نمبر ایک، منسوخ التلاوت والحکم، وہ آیات جن کی تلاوت بھی منسوخ ہے اور جن کا حکم بھی منسوخ ہے۔ اب قرآن مجید میں ان کی تلاوت بھی باقی نہیں ہے اور اب شریعت مطالعہ میں ان کا حکم بھی باقی نہیں ہے۔ اس کی مثال بخاری شریف سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت شدہ حدیث کہ آپ فرماتی ہیں قرآن مجید میں پہلے ہم ایک آیت پڑھا کرتے تھے کہ حشر و ردعات معلومات یا رمنا، 10 مقررہ گھونٹ پینے سے حرمت ردات ثابت ہوتی تھی۔ پھر یہ آیت فنسخت بخمس معلومات، پھر یہ آیت منسوخ ہوئی 5 گھونٹوں سے، اب 5 گھونٹوں والی آیت بھی منسوخ ہے، حکم بھی منسوخ ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ ولل املاجۃ ولل املاجتان ولل مست ولل مستان، ایک مرتبہ چوسنا یا 2 مرتبہ چوسنا، ایک گھونٹ بھرنا یا 2 گھونٹ بھرنا، ان سے حرمت ردات ثابت ہو جاتی ہے۔ دوسری قسم تھی منسوخ التلاوت دون الحکم، کہ حکم تو منسوخ ہو لیکن تلاوت منسوخ نہ ہو، تلاوت منسوخ ہو لیکن حکم منسوخ نہ ہو۔ یہ وہ حدیث ہے بخاری شریف کی جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت شدہ حدیث تھی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا تو انہوں نے خطبے میں یہ فرمایا کہ ہم قرآن مجید کی ایک آیت پڑھا کرتے تھے، یا شیخ و شیخت اذا زنیا فرجموہما، تو اب یعنی شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ ارتکاب جرم کرے تو ان کو رجم کیا جائے اگر ان کا ارتکاب جرم ثابت ہو جائے۔ تو یہ حکم اب بھی باقی ہے لیکن آیت منسوخ ہو چکی ہے، تلاوت اس کی اب منسوخ ہے، قرآن مجید میں اس کی تلاوت نہیں ہے۔ تیسری قسم پڑھی تھی منسوخ الحکم دون التلاوت، کہ وہ آیات جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہے لیکن حکم منسوخ ہے۔ ایسی بے شمار آیات ہیں، مثال تو اس دن ایک ہی دی تھی لکم دینکم ولی دین، لیکن آج ان کی تفصیل ہی پڑھیں گے کہ جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہے لیکن حکم منسوخ ہے۔ تلاوت تو قرآن مجید میں اب بھی باقی ہے۔ اب قرآن مجید سے گمراہ ہونے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ ناسخ منسوخ کو نہ جانتا ہو تو وہ قرآن مجید پڑھ کے گمراہ ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ حکم تو اب ختم ہو چکا ہے، اس کی اب صرف تلاوت باقی ہے، اس کا حکم اب نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن لوگ انہی آیات کو پڑھ کے اب بھی حکم ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے مفسرین کی شرائط میں سے یہ شرط تھی کہ مفسر ناسخ منسوخ کا علم رکھتا ہو۔ اگر وہ ناسخ منسوخ کا علم نہیں رکھتا اور قرآن کی تفسیر کرنا شروع کر دے گا تو پھر وہ گمراہ ہوگا، وہ خطا پہ ہوگا،
پھر بھی خود بھی گمراہ ہوگا اور اپنے جو جن کو وہ ہدایت دینا چاہتا ہے ان کو بھی گمراہ کر دے گا۔ تو یہ 3 قسمیں بنی تھی۔ پھر اس کے بعد میں نے آیات منسوخہ کی بھی آپ کو قسمیں بیان کی تھی کہ منسوخ ہونے کے لحاظ سے ان آیات کی قسمیں کل اس دن بیان کی تھی بدھ والے دن، تو کتنی قسمیں بیان کی تھی؟ وہ بھی 4۔ نسخ الکتاب بالکتاب، کتاب کا حکم کتاب سے منسوخ ہو، یعنی قرآن مجید کی آیت ہی قرآن مجید کی آیت کی ناسخ بنے۔ اس کی مثال لکم دینکم ولی دین، یہ کس سے منسوخ ہے؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ۔ دوسری قسم جی نسخ الحدیث بالحدیث، کہ حدیث کا حکم حدیث کے ذریعے ہی ختم کیا گیا ہو۔ اس کی مثال رفع یدین ابتداء اسلام میں تھا لیکن اب اس کو ختم کر دیا گیا، حدیث کے ذریعے تھا اور حدیث کے ذریعے اس کو ختم کر دیا گیا۔ تیسری قسم تھی نسخ الحدیث بالکتاب، حدیث کا حکم قرآن مجید کی آیت آ کر ختم کرے، انتہا بیان کرے اس کو۔ اس کی مثال نماز کے اندر ابتداء اسلام میں باتیں کرنے کی اجازت تھی، کلام کرنے کی اجازت تھی۔ حضرت زید فرماتے ہیں کنا نتکلم فی الصلاۃ، ہم نماز کے اندر کلام کیا کرتے تھے، لیکن اب یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے آیت سے۔ کس آیت سے؟ کس آیت سے؟ قوموا للہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین۔ اصل تو یہ ٹکڑا ہے نا آیت کا، وقوموا للہ قانتین، کہ اللہ کی بارگاہ میں خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ۔ چوتھی قسم تھی نسخ الکتاب بالسنہ، کتاب اللہ کے حکم کی انتہا حدیث بیان کرے۔ اس میں ائمہ کا اختلاف تھا، اس لیے میں نے آپ کو تفصیلاً پڑھائی نہیں تھی کہ امام شافعی کے نزدیک تو یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ حدیث قرآن کی ناسخ ہو سکے، اس لیے کہ قرآن اعلیٰ درجہ ہے اور حدیث اس سے نچلا درجہ ہے۔ لیکن ہمارے امام صاحب کے نزدیک حدیث قرآن کی ناسخ ہو سکتی ہے چند شرائط کے ساتھ، وہ شرائط بہت عام ہے، وہ شرائط ہی بہت کم پائی جاتی ہے، اس لیے ہم اس پر بحث ہی نہیں کرتے تھے۔ تو اب اس سے آگے شروع کرتے ہیں نمونے کے طور پر، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، بہت سے ابھی ہم نے مضامین اور بھی پڑھنے ہیں، تو اس لیے میں صرف نمونے کے طور پر کچھ قرآن مجید کی آیات مقدسہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان کا ناسخ بھی بتاؤں گا، منسوخ بھی بتاؤں گا، ناسخ والی آیت بھی دکھاؤں گا، منسوخ والی بھی، اور حکم۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ حکم تھا کون سا اور اب حکم کون سا ہے۔ صرف لکھنا یہ کافی نہیں ہے، یہ تو آپ کو ہر جگہ سے مل جائے گا۔ سمجھنا ہے کہ کون سا حکم پہلے ابتداء اسلام میں تھا اور کون سا حکم اب ہے، لیکن آیات دونوں قرآن مجید میں موجود ہیں، پہلے حکم والی بھی موجود ہے اور اب والے حکم والی بھی موجود ہے۔ اب یہاں سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ بہت سے لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں، اسلام کے اندر یہ فرقے کیوں بنتے ہیں۔ قرآن مجید حالانکہ ایک ہی کتاب ہے، یہی کہا جاتا ہے نا کہ ایک قرآن، ایک رسول، ایک رب، پھر اتنے فرقے کیوں؟ تو یہ فرقے اتنے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو بغیر علم کے پڑھنا، جب یہ کہا جائے نا کہ قرآن مجید تو آسان ہے، ترجمہ لے کر پڑھ کر ہر کوئی ہدایت پا سکتا ہے، تو یہی تو گمراہی کا ذریعہ ہے سب سے بڑا، کیونکہ قرآن مجید کو اگر آپ بغیر علم کے پڑھیں گے تو پھر یہی حال ہوگا۔ جیسے اس کی مثالیں ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ سورہ بقرہ میں آیت ہے، پہلے اس کو سن لیں۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت مقدسہ ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، آیت نمبر کے جی، کتب علیکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 180، سورہ بقرہ آیت نمبر 180 پارہ نمبر 2۔ اب اس کو سنیے پہلے۔ ابتداء اسلام میں حکم یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کیا گیا تم پر جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، اگر وہ مال چھوڑ رہا ہے تو وہ وصیت کرے اپنے والدین کے لیے اور اپنے قریبیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ اب حکم سمجھے، حکم ابتداء اسلام میں کیا تھا؟ ابتداء اسلام میں حکم یہ تھا کہ اگر کسی بندے پر موت کے اثرات کا اظہار ہونے لگے، زہر موت کے اثرات آنے لگے، اس کے لیے اگر وہ مال چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کے پاس مال ہے، تو مال تو ظاہر ہے ترکہ تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے،
اور اگر کچھ بھی نہیں تو جو کپڑے اس نے پہن رکھے ہوتے ہیں یہ اس کا ترکہ ہی ہوتا ہے۔ ترکہ ہوتا ہے بندے کے فوت ہونے کے بعد جو چیز اس کے قبضے میں ہو اس کو ترکہ کہا جاتا ہے۔ اس کی تقسیم کا طریقہ قرآن مجید کی روح سے اب تو آیت میراث کے حوالے سے ہے، لیکن پہلے شریعت مطہرہ میں اسلام کے اندر حکم یہ ہوا کرتا تھا کہ جس بندے کو موت آنی ہوتی، موت اس کے قریب آ جاتی یا اس پر اثرات موت کے آ جاتے، تو اس کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے وصیت لکھنا فرض ہوا کرتی تھی، لازم تھا۔ فرض وہ کام ہوتا ہے جس کے نہ کرنے سے بندہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ یعنی وہ یہ لکھ کے جاتا کہ میرے مال میں سے اتنا مال میرے والد کے لیے ہے، اتنا مال میری والدہ کے لیے ہے، اتنا مال میرے فلاں فلاں کے لیے ہے، تو یہ لکھنی فرض ہوا کرتی تھی۔ قرآن مجید کی اس آیت سے، یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 پارہ نمبر 2 ہے، یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ اب کسی کے لیے اب وصیت لکھنا مستحب ضرور ہے، کوئی وصیت لکھتا ہے تو لکھ جائے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اب وصیت پورے مال میں نافذ نہیں ہوتی۔ کوئی اگر یوں وصیت کر جائے کہ میرا سارا مال فلاں جگہ پہ دے دو تو اس میں وصیت نافذ نہیں ہوتی۔ شریعت مطہرہ میں وصیت نافذ ہوتی ہے مال کے تیسرے حصے میں، وہ بھی اگر سارے وارث متفق ہو جائیں تو تیسرے حصے میں مال کی وصیت وارث ہوتی ہے، نافذ ہوتی ہے۔ تو اب اگر کوئی وصیت لکھنا چاہتا ہے تو استحباب کے زمرے میں ہے کہ وہ لکھ دے اپنے مال کے تیسرے حصے کی وصیت، اور وصیت بھی ان لوگوں کے لیے لکھی جا سکتی ہے جن کا اس کے مال میں حصہ نہیں مقرر۔ مثلا اب اگر کوئی وصیت کرے کہ میرے بیٹے کے لیے اتنا حصہ، تو یہ وصیت نہیں نافذ ہو سکتی۔ میرے باپ کے لیے اتنا، میری والدہ کے لیے اتنا، میری بیوی کے لیے اتنا، تو یہ وصیت نافذ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جن کے حصص مقرر ہیں قرآن مجید میں ان کو اتنا حصہ ملے گا ہی۔ کوئی کہے نا بہن کو حصہ نہیں دیا جا سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حصہ مقرر کر دیا ہے۔ باپ کی وراثت سے، والدہ کی وراثت سے بہنوں کا حصہ ہوتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ لہذا اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ممکن نہیں ہے یا ہم نہ دیں گے تو وہ گناہگار ہوگا، قیامت والے دن اس سے پوچھ ہوگی، تو اب حکم یہ ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ آیت آئی، اس آیت نے اس حکم کے حکم کی انتہا بیان کر دی، جس میں پہلے حکم یہ تھا کہ وصیت کرنا لازم تھا، فرض تھا وارثوں کے لیے کہ جو جو وارث ہیں ان کے لیے وصیت لکھ کے جاؤ کہ کتنا کس کو حکم ملے گا۔ اب یہ فرض والا حکم قرآن مجید کی اس آیت سے ختم ہو گیا۔ آیتیں دونوں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یہ پہلی آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 180 پارہ نمبر 2، دوسری آیت ہے آیت نمبر غالباً 11 یا 13 ہے، 11 سورہ نساء کی پارہ نمبر 4، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حصص مقرر کر دیے ہیں۔ اب یہ حصص مقرر کردہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، کوئی بندہ ان میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اب بندے کو اختیار ہی نہیں رہا کہ وہ ان میں تبدیلی کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں۔ تو یہ دونوں آیتیں پہلے نوٹ کر لینا، یہ صرف نمونے کے طور پر میں آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں ناسخ اور منسوخ آیات موجود ہیں، تو ساری تو آپ نہیں لکھ سکتے، تو کچھ نمونے کے طور پر لکھ لیں تاکہ آپ کو کچھ سمجھ آ جائے۔ تو لیکن قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں سے سورہ بقرہ میں سے یہ آیت، سورہ بقرہ آیت نمبر 180، سورہ بقرہ آیت نمبر 180، پارہ نمبر 2، اب قرآن مجید سے آیت دیکھ کر لکھ لینا، میں نے حوالہ آپ کو دیتی ہے، البتہ شروع سے تھوڑے سے الفاظ لکھ لیں۔ کوتبہ علیکم اذا حضرہ، کوتبہ علیکم اذا حضرہ، الف لام خے کر لے الی آخری۔
حکم سمجھ لیا ہے تو اس کو یاد رکھنے کے لیے اشارہ دے لے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہاں پہ حکم کیا ہے۔ اسلام کے ابتدا میں بندے کے لیے وصیت لکھنا فرض ہوا کرتی تھی، وارثوں کے لیے مال کی وصیت لکھنا فرض ہوا کرتی تھی۔ اب یہ حکم منسوخ ہے آیت میراث سے۔ اب یہ حکم منسوخ ہے آیت میراث۔ آیت میراث اس کو کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں وراثت کا بیان ہے۔ آیت میراث سے آیت میراث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوی الفرائض کے حصے مقرر فرما دیے ہیں۔ آیت میراث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوی الفرائض کے حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ذوی الفرائض کے حصے بیان کر دیے ہیں۔ آیت میراث کا حوالہ دے لیں، آیت نمبر 11 سورہ نساء پارہ نمبر 4۔ آیت نمبر 11 سورہ نساء پارہ نمبر 4۔ ایک لکھ لی آیت نمبر 1۔ اب آیت نمبر 2 جی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2، اس کو بھی پہلے سمجھ لیں۔ یہ سورہ بقرہ میں آیت ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول۔ پارہ نمبر 2 ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240۔ اب اس کو پہلے سن لے، پھر میں آپ کو لکھا دیتا ہوں اسی طریقے سے نشانی کے طور پر۔ صرف پہلے پورا مفہوم اس کا سمجھ لیں کہ پہلے حکم کیا تھا شریعت مطہرہ میں، اب حکم کیا ہے۔ لیکن یہ حکم سمجھنے کے لیے پہلے 2-3 چیزیں آپ سمجھ لیں۔ پہلے تو یہ بات سمجھنا کہ عدت 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ عورت کی عدت ہوتی ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے۔ عدت کہتے ہیں کہ عورت کا انتظار کرنا اگلے خاوند کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے، اپنے رحم کو پاک کرنے کے لیے، اپنے رحم کو صاف کرنے کے لیے جو عورت کو زمانہ دیا جاتا ہے اس کو عدت کہا جاتا ہے۔ اب عورت کی عدت 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ عورت جو متعلقہ عورت ہو، متعلقہ کہتے ہیں وہ عورت جس کو اس کا خاوند طلاق دے دے، جس قسم کی بھی طلاق سے ہو، جب اسے طلاق ہو جائے تو اس کی عدت شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کچھ زمانہ ہوتا ہے، شریعت مطہرہ میں وہ زمانہ مقرر ہے کہ اتنے زمانے تک وہ عورت بغیر وہ زمانہ گزارے کسی دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر اس نے کیا تو وہ اس کا نکاح نہیں ہوگا، وہ حرام کے زمرے میں آئے گا، اس کو عدت کہا جاتا ہے۔ متعلقہ عورت کی عدت، اس کی بھی پھر 2 صورتیں بنتی ہیں۔ اگر وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی، حمل میں
اس کے خاوند نے اسے طلاق دی ہے حالت حمل میں تو طلاق پھر بھی واقع ہو جائے گی، البتہ اس کی عدت پھر وضع حمل ہوگی، چاہے ایک دن بعد وضع ہو جائے چاہے 9 مہینے لگے اس میں، جب تک عدت نہیں گزرے گی وہ عورت عدت میں ہی رہے گی، دوسرے خاوند سے نکاح نہیں کر سکتی۔ تو اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو پھر اس کی 3 بیماریاں ہوں گی، جن کو عام طور پر 3 مہینے کہا جاتا ہے، 3 مہینے سے کم بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ 3 بیماریاں ہوتی ہیں جو عورت کے ایام مخصوصہ ہوتے ہیں، جیسے ہی تیسری بیماری ختم ہوگی چاہے وہ 3 مہینے سے پہلے ہی ختم ہو جائے، عورت عدت سے فارغ ہو جائے گی۔ یہ تو اس عورت کی عدت ہے نا جو عورت مطلقہ ہے۔ اب دوسری عورت جس کی عدت ہوتی ہے وہ ہے متوفی عنہا زوجہا۔ دوسری کون سی ہے؟ سارے اونچا بولے تاکہ لفظ تو آپ کو کم از کم یاد ہو جائے نا۔ متوفی عنہا زوجہا، پہلی صورت کون سی تھی عورت کی عدت کی؟ مطلقہ۔ پہلی صورت کون سی تھی؟ مطلقہ۔ مطلقہ عورت کی کتنی صورتیں تھیں؟ پھر 2۔ اگر وہ حاملہ ہوگی تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ وضع حمل، اور اگر حاملہ نہ ہوگی تو پھر اس کی عدت ہوگی 3 بیماریاں۔ دوسری صورت ہے متوفی عنہا زوجہا، وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے، خاوند اسے طلاق نہ دے بلکہ اس کا خاوند فوت ہو جائے، ایسی عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کو کہتے ہیں متوفی عنہا زوجہا، کہ وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے۔ اس کی بھی پھر 2 ہی صورتیں ہوں گی، صورتیں اس کی بھی 2 ہیں۔ اگر یہ عورت بھی حاملہ ہے، جب اس کا خاوند فوت ہوا تو یہ حاملہ تھی، تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ وضع حمل، اس کی عدت ہوگی پھر وضع حمل، اور یہ دوسری آیت سے ثابت ہے۔ اب جہاں پہ جو آیت مقدسہ ہے جو میں آپ کو لکھوانے والا ہوں کہ ابتداء اسلام میں ایسی عورت جس کا خاوند فوت ہو جاتا اور وہ حاملہ بھی نہ ہوتی، اس کی عدت تھی 1 سال۔ کتنی عدت ہوا کرتی تھی؟ 1 سال تک وہ اپنے اس خاوند کا سوگ مناتی، اور یہ سوگ منانا عورت کا حق ہے۔ خاوند کا سوگ اتنے دنوں تک ہر بندہ نہیں منا سکتا، عام بندے کو شریعت میں حکم یہ ہے کہ وہ سوگ 3 دن تک کسی مرحوم کا منا سکتا ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منایا جا سکتا۔ خاوند فوت ہو جائے تو عورت جو عدت اس کی ہوتی ہے وہ سوگ ہی کہلاتا ہے، کہ وہ اس کا سوگ منائے گی۔ تو ابتداء اسلام میں یہ حکم کیا تھا؟ 1 سال تک۔ آیت نمبر کون سی ہے اس کے لیے؟ سورہ بقرہ کی پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 240۔ یہ حکم اب بھی موجود ہے قرآن مجید میں، آیت حکم نہیں ہے۔ اب اس عورت کی جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت بھی سال نہیں ہوتی۔ اب ذرا اندازہ لگائے نا کہ عورت اب سال عدت نہیں گزار سکتی اپنے خاوند کی، جو اس کا خاوند فوت ہو جائے سال نہیں سوگ منا سکتی، لیکن کیسے امتی ہے جو حضور علیہ السلام کا ہر سال بعد سوگ منانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب 12 ربیع الاول شریف آتا ہے تو اس وقت حضور علیہ السلام کے صرف میلاد کو روکنے کے لیے بغض دل میں بھرا ہوا ہے، تو پھر کہا جاتا ہے جی سوگ مناؤ، 12 وفات ہے، یہ میلاد تو نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بالکل ہی شریعت بھول جاتے ہیں کہ شریعت مطہرہ میں عورت کو جو اختیار دیا گیا تھا سب سے زیادہ ایام سوگ منانے کا، وہ بھی پہلے سال کا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت پر بھی آسانی کر دی۔ اب سال نہیں بلکہ آیت دوسری ہے اسی پارے میں، پارہ 2 میں، وہ آیت بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن پہلا آپ حکم یاد رکھیں کہ پہلے حکم تھا شریعت مطہرہ میں اس عورت کا متوفی عنہا زوجہا جس کا خاوند فوت ہو جاتا، اس کی عدت ہوا کرتی تھی 1 سال۔ یہ اس آیت سے ثابت ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول، کہ 1 سال تک وہ رکے رہے، عدت گزارے، سال تک وہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح بھی نہیں کر سکتی تھی، سال تک وہ باہر بھی نہیں نکل سکتی تھی، بغیر زیب و زینت اور نہیں کر سکتی تھی، عدت سوگ منایا کرتی تھی۔ لیکن اب شریعت بڑا مشکل حکم تھا نا ابتداء اسلام میں عورت کے لیے یہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کیا حضور علیہ السلام کے امتیوں پر،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جو حکم جاری کیا ہے آیات دونوں قسم کی ہے، لیکن اب حکم اس آیت کا نہیں ہے جو آیت ابھی میں پڑھ رہا ہوں، بلکہ حکم اس آیت کا ہے۔ یہ جو دوسری آیت ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں منسوخ جو آیت ہوئی ہے وہ بعد میں ہے اور ناسخ آیت پہلے ہے۔ کہ آیت نمبر 234 میں یہ حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب فرماتے ہیں متوفی عنہا زوجہا کے بارے میں کہ وہ عورتیں جن کے خاوند فوت ہو جائیں تو وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 ماہ 10 دن تک۔ اب متوفی عنہا زوجہا کی عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن۔ اگر کوئی بندہ اب حکم لگائے نا 1 سال عدت ہوگی تو اس کو تھپڑ پڑیں گے، حالانکہ وہ کہتا رہا ہے میں قرآن مجید کی آیت دکھا دیتا ہوں جی۔ یہ گمراہ ہونے کا سبب ہوتا ہے قرآن، کہ ناسخ منسوخ کو جانے بغیر اگر قرآن مجید سے علم حاصل کیا جائے اور قرآن مجید کو سمجھا جائے تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آیات ناسخہ بھی موجود ہے، آیات منسوخہ بھی موجود ہے۔ تو ناسخ والی آیت کے حکم کو نہیں دیکھا جاتا، منسوخہ آیت کے حکم کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ صرف اس کی تلاوت کی جاتی ہے، تلاوت کا ثواب ہوتا ہے۔ آیت کا حکم وہ لگتا ہے جو ناسخہ آیت کا ہو۔ تو اب یہ دوسری دلیل آپ کے پاس آ گئی، اس سے بھی آپ کا ذہن اور کھل جائے گا، تو یہ بھی دونوں لکھ لیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں آیت نمبر 240 پارہ نمبر 2، آیت نمبر 240 پارہ نمبر 2، اتنا اشارہ دے لیں متاعًا الی الحول، متاعًا الی الحول۔ متاعًا الی الحول، متوفی عنہا زوجہا کی عدت بیان کی گئی ہے۔ متوفی عنہا زوجہا، متوفی عنہا زوجہا کی عدت بیان کی گئی ہے۔ ایک سال اس کی عدت ہوا کرتی تھی۔ ایک سال اس کی عدت ہوا کرتی تھی۔ اب یہ حکم منسوخ ہے، اب یہ حکم منسوخ ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 پارہ 2، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 پارہ نمبر 2، اب حکم ہے اربعۃ اشہر وعشرا، اربعۃ اشہر وعشرا، کہ وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے، وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے وہ عدت گزارے 3 ماہ 10 دن تک، عدت گزارے 3 ماہ 10 دن، 4 ماہ، اربعۃ اشہر وعشرا، 4 ماہ 10 دن۔
وہ عدت گزارے 4 ماہ 10 دن۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی ایک اور آیت، 3 آیات سورہ بقرہ سے میں آپ کو لکھا دیتا ہوں، اس کو بھی پہلے سمجھے۔ 2 ہو گئی نا اب تک، 2 حکم 2 آیات، بلکہ ہو گئی تو 4، ایک ناسخ ہے ایک منسوخہ ہے، لیکن ہے 2، تو ان میں سے 4 بن جاتی ہیں کہ ناسخہ کو علیحدہ گنیں گے منسوخہ کو علیحدہ گنیں گے تو وہ 4 بن جائیں گی۔ ویسے 2 حکم جو میں نے آپ کو سمجھائے ہیں سورہ بقرہ کی آیات سے، وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا کیا تھا؟ جی عثمان صاحب، پہلی آیات ناسخہ میں نے کون سی لکھائی تھی؟ منسوخہ اور ناسخہ۔ دوسری ہے، پہلی لکھائی تھی کہ ابتداء اسلام میں جس پر زندگی کے اثرات ختم ہو رہے ہوں، موت قریب ہے، تو اس کے لیے وصیت لکھنا فرض ہوا کرتی تھی۔ اب یہ حکم کس سے منسوخ ہے؟ آیت میراث سے، جو کہ سورہ نساء پارہ نمبر 4 آیت نمبر 11 ہے۔ دوسرا حکم میں نے آپ کو لکھایا، ابتداء اسلام میں وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت کتنی ہوا کرتی تھی؟ 1 سال۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 پارہ 2 متاعًا الی الحول۔ پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا کس سے؟ 4 اشہر و 10 4 ماہ 10 دن سے۔ اس کا حوالہ سورہ بقرہ آیت نمبر 234، یہ بھی پارہ 2 ہے۔ اب تیسرا حکم جی، ابتداء اسلام میں حکم یہ تھا، سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر ہے 282 نہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 284، سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 آیت نمبر 284، یہ بھی پہلے سمجھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ بہت سخت حکم تھا، بہت سخت حکم، بندے کی طاقت سے بھی یہ حکم باہر تھا۔ حکم یہ تھا کہ جو کچھ تم زہر کرو اپنے نفسوں سے، یعنی جو عمل ہم کرتے ہیں نا زہر، ایک دل میں وسوسہ آتا ہے، ہم اس کو زہر کر دیتے ہیں، اس وسوسے پہ عمل کرتے ہیں، تو اس پر بھی حساب ہوتا۔ وَإِن تُخْفُوهُ، اگر تم چھپا کے رکھو، صرف دل میں وسوسہ ہے برائی کا، بندہ اس کو زہر نہ کرے، عمل بھی نہ کرے، وساوس سے تو بندہ بچ ہی نہیں سکتا، شیطان وساوس ڈالتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یحاسبکم بہ اللہ او تخفوہ، چھپاؤ سے یا زہر کرو جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، اللہ حساب لے گا۔ اتنی سخت یہ آیت گزری صحابہ اکرام پر کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جمع ہو گئے۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ اگر تم زہر کرو جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے یا چھپاؤ اسے دل میں، تو اللہ تم سے حساب لے گا، برے وساوس کا بھی حساب ہوگا۔ تو صحابہ اکرام اکٹھے ہو گئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے آپ نے ہمیں ان احکام کا حکم دیا جن کی ہم طاقت رکھتے تھے، نماز کا حکم دیا ہم پڑھ سکتے ہیں، روزے کا حکم دیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ ہماری طاقت میں ہے، لیکن آج حکم وہ نازل ہوا کہ جو ہماری طاقت سے باہر ہے، کہ اگر ہم زہر کریں تو تب بھی اللہ حساب لے، اگر چھپائیں تو تب بھی اللہ حساب لے گا۔ تو وساوس تو ہمارے دلوں میں آتے رہتے ہیں، ہم تو ہماری طاقت ہی نہیں ہے کہ ان کو دور کر سکے، بے شمار وساوس آتے ہیں، اگر ان کا حساب لیا گیا تو پھر تو کوئی کلے جبے والا نہیں بچے گا، کلے جبے والے ویسے بھی بچ جائیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہوگا، پھر تو کوئی بھی نہیں، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب صحابہ جمع ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 286 کی یہ آیت ہے، یہ آیت نازل کی، تو صحابہ اکرام بھی خوش ہو گئے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محبوب نے فرما دو کہ اللہ کسی کو اس کی
طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو تمہاری طاقت میں بات ہے وہ تم کرو گے تو تمہیں تکلیف ہوگی، اگر تمہاری طاقت میں بات نہیں ہے تو تم نہ کرو گے تو تمہیں تکلیف نہیں ہوگی. اب دیکھیں کسی کے ہاتھ پاؤں چہرہ ہی نہیں ہے تو وہ وضو کر کے کیسے نماز پڑھے؟ چہرہ بھی زخمی ہے، ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہے، تو وہ بغیر وضو کے نماز پڑھے گا. وضو کی طاقت اسے، تکلیف اسے دی جائے گی نا، یا نہ کرنے کی سزا اسے دی جائے گی جو طاقت رکھتا ہے. اگر کسی کو پانی میسر نہیں ہے تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا. اب دھونے کا مکلف اسے بنایا جائے گا جو یہ چیز طاقت رکھتا ہے. تو بیان ہی جو وساوس ہمارے دلوں میں آتے ہیں اب ان پہ حساب نہیں ہوگا، ان پہ پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ جو ہم عملی طور پہ کریں گے تو ان کی پکڑ ہوگی. تو یہ آیت نازل ہوگی بعد میں. اس نے اس پہلی آیت کے حکم کی انتہا بیان کر دی. اب دونوں آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن اگر کوئی یہ پڑھ کر شروع کر دے کہ وَإِن تُخْفُوهُ، اگر تم چھپاؤ گے تو اللہ تم سے حساب لے گا، جو تم سوچتے ہو غلط اس کی بھی تمہیں جزا سزا ملے گی، تو پھر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی کے لیے بچنا. آیت تو اب بھی موجود ہے لیکن اس کا حکم اب ختم ہو چکا ہے. اب یہ دونوں آیتیں لکھ لیں. اسی طریقے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 284 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم زہر کرو جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، اگر تم زہر کرو جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے یا چھپاؤ سے تو اللہ تم سے حساب لے گا. زہر کرو یا چھپاؤ سے تو اللہ تم سے حساب لے گا. اس وقت وساوس پہ بھی پکڑ ہوتی تھی، اس وقت وساوس پہ بھی پکڑ ہوتی تھی. اب یہ حکم منسوخ ہے. اب یہ حکم منسوخ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 سے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تکلیف ما لا یطاق نہیں ہے، تکلیف ما لا یطاق نہیں ہے. سورہ بقرہ کی 3 آیات ہو گئی. اسی طرح سورہ آل عمران کی ایک آیت نوٹ کریں گے، پہلے اس کو بھی سمجھ لیں. سورہ آل عمران کی ایک آیت کہ جو ناسخ اور منسوخ آیات میں سے بنتی ہے کہ ناسخہ بھی اور منسوخہ بھی دونوں حکم بھی سمجھ لیں اور پھر ان دونوں کو نوٹ کر لیں. سورہ آل عمران میں پارہ نمبر 4 میں ایک آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے
اب یہ وہ آیت مقدسہ ہے کہ جس میں بڑا سخت حکم تھا، ایسے اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور یہ بہت ناممکنات میں سے بھی بن جاتا ہے، اگرچہ ہم ناممکن تو نہیں کہہ سکتے لیکن انتہائی مشکل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کی ہر وقت بجاوری لانا حق تقاتی کہلاتا ہے۔ زندگی کے اندر کسی لمحے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت نہ کرنا حکم کی، یہ حق تقاتی بنتا ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے عام بندے کے لیے، تو بڑا مشکل حکم تھا کہ ایسے ڈرو اللہ سے جیسے ڈرنے کا حکم ہے۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب میں اس میں کہتا ہوں کہ خاص لوگوں کے لیے تو حکم اب بھی باقی ہے، لیکن عام کے لیے اس میں وسعت ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 میں فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہاری طاقت ہے، اپنی طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرو، طاقت کے مطابق گناہوں سے بچو۔ پہلے تو یہ تھا کہ جیسے حق ہے ڈرنے کا ویسے ڈرو، لیکن اب حکم یہ ہے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہاری طاقت ہے گناہوں سے بچتے جاؤ۔ تو چونکہ زمانہ ایسا آ گیا نا کہ اس زمانے میں فرض کریں، میں ایک مثال دیتا ہوں، کوئی بندہ گانا نہیں سننا چاہتا، وہ بچنا چاہتا ہے، محفل نعت میں چلا جائے تو وہاں کیا ہوگا؟ بچ سکتا ہے۔ وہاں پہ بھی تو یہی کچھ ہوتا ہے، وہاں پہ بھی ساز ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی مزامیر ہوتے ہیں، تو مزامیر تو حرام ہے۔ یا کسی گاڑی میں بیٹھا ہے، سفر کر رہا ہے، اب سفر بھی اس نے کرنا ہے، گاڑی والے نے گانا لگا رکھا ہے، وہ کیا کرے گا؟ روک بھی نہیں سکتا، اگر روکے گا تو ساری سواریاں بھی اس کے مخالف ہو جائیں گی۔ تو اس صورت میں پھر یہی حکم ہوگا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اب طاقت یہ ہوگی کہ دل میں برا جانے، یہ آخری درجہ ہوگا نیکی کا، دل میں برا جانا، اس کو جہاں ممکن ہو زبان سے روکو، ہاتھ سے روکو، اور اگر دونوں ممکن نہ ہو تو دل میں برا جانو۔ ایسی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو یہ دونوں آیات مقدسہ اب بھی قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن حکم اب فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ کا ہے۔ لیکن یہ سورہ آل عمران کی یہ آیت، سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 102، سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 102، اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ فروغ تو اتنی بات چھٹ کے جو آ رہا کشتی جی تو باقیہ میں نال کتی آنے آنا ایک علی جی کشتی آن دیا تھے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ آیت نمبر 102 پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران۔ اب یہ حکم منسوخ ہے سورہ تغابن پارہ نمبر 28 آیت نمبر 16 سے۔ سورہ تغابن اب یہ حکم منسوخ ہے اس آیت سے، آیت کا میں حوالہ دے رہا ہوں، سورہ تغابن پارہ نمبر 28 آیت نمبر 16، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرو اپنی طاقت کے مطابق، اللہ سے ڈرو اپنی طاقت کے مطابق۔ حوالہ ہو گیا نا؟ سورہ تغابن پارہ نمبر 28 آیت نمبر 16۔ تو سورہ آل عمران کی یہ ایک آیت ہو گئی۔ اب سورہ نساء کی طرف آتے ہیں۔ اب سورہ نساء کی بھی ایک دو آیتیں نوٹ کر لیں جو انتہائی عام مسائل والی آیات ہیں، میں صرف وہ آپ کو نمونے کے طور پر لکھا رہا ہوں۔ تو سورہ نساء کی ایک آیت پہلے اس کے حکم کو بھی سمجھے، یہ وہی ریلیٹڈ ہے اس کے ساتھ جو وراثت والی آیت ہے۔
پہلے اسلام کے اندر حکم ہوا کرتا تھا، یہ حکم اب بھی قرآن مجید کی آیت موجود ہے، تلاوت موجود ہے، سورہ نساء آیت نمبر 33 ہے، یہ پارہ نمبر 6 ہے غالباً یا 5 ہے، پارہ نمبر 5 ہے، والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، پارہ نمبر 5 ہے، پارہ نمبر 5 آیت نمبر 33 سورہ نساء۔ اب اس آیت کا حکم پہلے سمجھ لیجیے۔ ابتداء اسلام میں حکم یہ ہوا کرتا تھا کہ کچھ لوگ دنیا کی زندگی کے اندر ہمیشہ یہ آیا ہے، یہ قانون فطرت ہے کہ بندوں کو تکلیفیں اپنوں سے پہنچتی ہیں، کچھ غیروں میں جو بندے کی برادری نہیں ہوتے، رشتہ دار نہیں ہوتے لیکن اچھے ہوتے ہیں، ساری زندگی بندے کے ساتھ اچھے پیش آتے ہیں، تو کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ وعدے کر دیتے ہیں۔ پہلے تو اب تو خیر اس لیے نہیں کیا جاتا کیونکہ اب شریعت میں آیت میراث نازل ہو چکی ہے، تو اب وعدے کریں بھی تو تب بھی کچھ نہیں ملے گا انہیں، اس لیے وہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ کچھ لوگ اپنے لوگوں سے جو ان کے رشتہ دار نہیں ہوتے، وارث نہیں ہوا کرتے تھے، ان سے وعدے کر دیا کرتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد تو میری جائیداد کا وارث ہوگا۔ تو قرآن اس کو بیان کرتا ہے والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، یہ پہلے حکم تھا، وہ جن سے تم نے قسمیں اٹھا کے وعدے کر رکھے ہیں، جن سے تمہارے وعدے ہیں، پھر انہیں ان کا حصہ دو، جتنا وعدہ کیا ہے اتنا انہیں دو۔ کسی نے وعدہ کیا ہے کہ میں ساری جائیداد دوں گا تو ساری جائیداد پھر انہیں دینی پڑے گی، تو یہ پہلے اسلام کا حکم تھا۔ اب یہ آیت موجود ہے قرآن مجید میں لیکن حکم موجود نہیں ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ وہ اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، قریبی رشتہ دار ہی بعض کے وارث ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں وہی بعض کے وارث ہیں، یا اس کی ناسخ وہ بھی کہہ سکتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، آیت میراث نازل ہونے کے بعد یہ والا حکم ختم ہو گیا ہے۔ ہاں اب وصیت نافذ ہو سکتی ہے، لیکن وہ میں پہلے آپ کو مسئلہ بتا چکا کہ مال کے تیسرے حصے سے نافذ ہو سکتی ہے، جتنا وعدہ کر رکھا ہے اتنا نہیں دیا جا سکتا، یا جو کہا ہے کہ سارا دے دو تو وہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ دونوں آیتیں بھی موجود ہیں قرآن مجید میں، لیکن حکم پہلی آیت کا نہیں ہے، اس کا حکم ختم ہو چکا ہے۔ اب لکھیں جی دونوں کو، سورہ نساء آیت نمبر 33 پارہ نمبر 5، ابتداء اسلام میں یہ حکم تھا کہ جن سے وعدہ کر دیا جاتا وراثت کا، جن سے وعدہ کر دیا جاتا وراثت کا، پھر انہیں اتنا حصہ دینا پڑتا تھا۔ لیکن اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 75 پارہ نمبر 10 سے۔ اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 75 پارہ نمبر 10 سے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، یہ آیت ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، قریبی رشتہ دار ہی ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں۔
قریبی رشتہ دار ہی ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں۔ علی کیوں پانی پینے گیا؟ قریبی رشتہ دار ہی ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں۔ سورہ نساء کی ایک اور آیت جی، اب سورہ نساء کی ایک اور آیت جس کی تلاوت اب بھی باقی ہے لیکن حکم ختم ہو چکا ہے، یہ پہلے پھر سمجھ لیں۔ پہلے لکھ لیا لکھنا پڑے گا، لکھ دی نہیں لکھ نہیں تو پھر توجہ کرو۔ سورہ نساء کی ایک اور آیت جس کی تلاوت اب بھی باقی ہے لیکن حکم ختم ہو چکا ہے، اب اس حکم کو نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر یہ حکم لگایا جائے تو بے حیائی اتنی ہو جائے گی کہ اللہ پناہ دے، ویسے بھی کم نہیں ہے اب اس دور میں۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حکم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، کہ اگر عورتیں بے حیائی کر کے تمہارے پاس آئیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 15 ہے، پارہ نمبر 4 ہے، اگر عورتیں بے حیائی کریں، ارتکاب جرم کریں اور ان پر گواہ قائم ہو جائیں ان کے ارتکاب جرم کے، فین شہدوا، اگر ان پر گواہی بھی دیں کہ انہوں نے ارتکاب جرم کیا ہے، سب کچھ ثابت ہو جائے، پھر بھی فامسکوہن فی البیوت، ان کی سزا کیا ہوا کرتی تھی کہ گھروں میں بس انہیں چھوڑ دو، گھروں سے باہر نہ نکلنے دو۔ دو صورتیں، پھر بھی اس کی بھی قید تھی، یا تو موت آ جاتی انہیں، اپنے طبی موت مر جاتے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دیتا۔ راستہ نکالنے سے کیا مراد تھا کہ اللہ وہ توبہ کر لیتی تو انہیں چھوڑ دیا جاتا، انہیں کوئی سزا نہیں ہوتی تھی، کوئی حد نہیں ہوا کرتی تھی، جب چاہے ارتکاب جرم کریں، بے حیائی کریں، جب چاہے توبہ کر لیں۔ تو یہ ابتداء اسلام میں حکم تھا۔ اور ایک اور بھی اس کے ساتھ آیت ملا لیں وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا وَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، یہ اسی جو میں نے آپ کو کہا نا کہ ان کے لیے اللہ کوئی راستہ نکال دے، تو وہ راستہ کیا تھا؟ اگر کوئی بے حیائی کرے، بے حیائی کر کے تمہارے پاس آئیں تو انہیں صرف منہ کالا کر دو، گدے میں سوار کرا دو، یا انہیں برا بھلا کہہ دو، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وَإِن تَابَا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ توبہ کر لیں دونوں، وَأَصْلَحَا، اور اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ انہیں کوئی حکم ان پہ تصریف نہیں ہو سکتی تھی، تعزیر نہیں ہو سکتی تھی، حد نہیں لگ سکتی تھی ان پر، بس انہیں برا بھلا کہا جا سکتا تھا، یا زیادہ سے زیادہ کہ منہ کالا کر کے محلے میں پھرا دیا جائے، یہی کر سکتے ہیں آپ، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اب یہ حکم منسوخ ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر کون سی آیت ہے؟ 2، الزانیۃ والزانی، پارہ نمبر 18، آیت نمبر 2، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما۔ اب یہ دو حکم آ گئے ہیں، ایک تو وہ حکم ہے جو شادی شدہ مرد کے لیے ہے، شادی شدہ عورت کے لیے ہے، ایک وہ حکم ہے جو غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت کے لیے ہے۔ تو شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کے حکم کے لیے تو وہ آیت مقدسہ جس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے اور حکم اب بھی باقی ہے، جو پہلے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں بخاری شریف کے حدیث کے حوالے سے، کہ ان کے لیے تو رجم ہوتا ہے، لیکن غیر شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ عورت کے لیے اگر وہ ارتکاب جرم کریں اور ان کا ارتکاب جرم ثابت ہو جائے تو قرآن مجید کی روح سے ان کے لیے حکم تھا کہ انہیں کوڑے مارے جائیں۔ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ، 100 کوڑے مارے جائیں، انہیں 100 درے مارنا، 100 کوڑے مارنا ان کی سزا ہوا کرتی تھی۔ تو اب ہوتی ہے، اب یہ حکم ہے، پہلے یہ حکم نہیں تھا۔
پہلے والی آیت سورہ نساء کی ہے اور اب والی آیت سورہ نور کی ہے. تو یہ سورہ نساء والی آیت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، تلاوت اب بھی باقی ہے. وہ آیت کہ وہ اگر بے حیائی کر کے آئیں تو انہیں گھر میں قید کر لو، انہیں کہنا کچھ نہیں ہے، اگر گواہ بھی ان پہ قائم ہو جائیں، یہاں تک کہ اگر وہ توبہ نہیں کرتی ہیں تو موت آ جائے انہیں گھر میں، تبھی موت مر جائیں. یا پھر یہ ہے کہ وہ توبہ کر لیں، اگر توبہ کریں تو پھر کیا ہے کہ یاتیانہا منکم فآذوہما. دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے لکھائی کہ آئے بے حیائی کر کے تمہارے پاس دونوں تو انہیں تھوڑی سی تکلیف دے دو. وَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، ان کا راستہ چھوڑ دو، وہ جو مرضی چاہے اس کے بعد کریں. لیکن اب یہ حکم نہیں ہے، اب حکم یہ ہے کہ اگر غیر شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ عورت کے ساتھ ارتکاب جرم کرے، دونوں کا ارتکاب جرم ثابت ہو جائے تو دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. اور اگر غیر شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ ارتکاب جرم کرے، ارتکاب جرم ثابت ہو جائے تو مرد کو کوڑے لگائے جائیں گے، عورت کو رجم کیا جائے گا. اس کے الٹ بھی اسی طرح ہے، شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ عورت کے ساتھ ارتکاب جرم کرے، جرم ثابت ہو جائے تو مرد کو رجم کیا جائے گا اور عورت کو کوڑے لگائے جائیں گے، 100 کوڑے لگائے جائیں گے. ہاں جس عورت کو مجبور کیا گیا ہو، مجبور کر کے اس کے ساتھ ارتکاب جرم کیا گیا ہو، اس صورت میں عورت پر کوئی حکم نہیں ہوگا. البتہ مرد کو شادی شدہ ہوا تو رجم کیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ نہ ہوا تو اسے کوڑے مارے جائیں گے. یہ شریعت مطہرہ میں اب حکم ہے. اب لکھیں جی دونوں آیتیں. اسی طرح سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 15، پارہ نمبر 4، 15-16 دونوں لکھ لیں. آیت نمبر 15-16، واللاتی یاتین الفاحشۃ واللاتی یاتین الفاحشۃ. کہ جب مرد اور عورت ارتکاب جرم کرتے تو انہیں برا بھلا کہا جاتا، انہیں برا بھلا کہا جاتا. اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیتے، اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیتے تو ان کی کوئی حد نہیں تھی. اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیتے تو ان کی کوئی حد نہیں تھی. لیکن اب یہ حکم منسوخ ہے سورہ نور کی آیت نمبر 2 پارہ نمبر 18 سے. اب یہ حکم منسوخ ہے سورہ نور کی آیت نمبر 2 پارہ نمبر 18 سے. اب حکم یہ ہے کہ شادی شدہ مرد اگر شادی شدہ عورت کے ساتھ ارتکاب جرم کرے شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ ارتکاب جرم کرے اور اس پر گواہ قائم ہو جائے تو دونوں کو رجم کیا جائے گا. رجم ہوتا ہے پتھر مار مار کر ان کی قبر وہی پتھر بنا دینا. ایک کھلے میدان میں انہیں کھڑا کر دیا جائے اور انہیں پتھر مار مار کر مار دیا جائے اور وہی پتھر ان کی قبر بن جائے.
کتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی اتنی بڑی سزا ہے۔ اور اگر غیر شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ عورت کے ساتھ ارتکاب جرم کرے تو ان دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس مہینے میں بھی آج لگ سونے نا، ان دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اب اس سے آگے آئیں جی، اگر دوبارہ نہ کی طرح یہ تو وہ لگ سننا جیسے گواہ قائم ہو ونجو، وہ سزا جیسے گواہ قائم نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرون تے اپنے فضل نال معاف کر دے سن۔ دنیاوی سزا الگ بنے تے پھر آخرت سزا نہیں ہونے، کیونکہ اس سے دلیل حضور علیہ السلام نے بارگاہ جو ہے نا قبیلے نے عورت آئی جس نے حمل ہے، اس آن کے 4 بار اقرار کیتا بھی میرا حمل ہے زنا۔ حضور علیہ السلام اس نے واساں فرمایا بھی اساں کہنوان جو وضع عمل کر گئے تے پھر آنے اور مین کو وضع عمل ہو گیا پھر لے کے حضور علیہ السلام پھر فرمایا پھر لے ونجو اس نے بچہ پھر وڈا ہو ونجے کھانے پینے نے قابل ہوئے تے پھر مین کو لانے، پھر اساں رجم کیتا گیا۔ رجم کرنے تو بعد اس نے جنازہ پڑے گا، اس ویلے بعض آکا بھی اس کتنا بڑا گناہ کیتا، حضور علیہ السلام فرمایا بھی اس نے جنازہ اس واسطے پڑھا ویسی بھئی اس جڑی توبہ کیتی اگر وہ توبہ زمین و آسمان سارے والے بندے کروں تو تاں بھی اس نے توبہ وسیع ہو ویسی، کیا اس سے بڑھ کر کوئی توبہ ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیا ہے اپنے گناہ کے بدلے میں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ پھر اس کی وہ توبہ اس کے جب حد لگ جائے تو قبول ہو جاتی ہے، پھر بندہ اس گناہ سے آخرت میں بچ سکتا ہے، پھر آخرت میں اسے اس کی سزا نہیں ہوتی۔ یہ کون سی آیت ہے جو اب لکھائی تھی میں نے؟ سورہ نساء۔ یہ آیت کہہ رہی ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کون سی سورت کی ہے یہ آیت؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، سورت کہڑی؟ سورہ انعام۔ اب لکھ جی سورہ انعام کی ایک آیت، سورہ انعام کی آیت وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آیت نمبر 108 پارہ نمبر 7 سورہ انعام۔ اب اس کو بھی پہلے سن لیں، یہ آیت مقدسہ ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بغیر علم، کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، یعنی جھوٹ کو جھوٹ نہ کہو، بلکہ جھوٹ بھی ہو تو سر چکائے رکھو، ورنہ ہوگا کیا؟ کیوں منع کیا گیا تھا؟ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بغیر علم، ورنہ وہ دشمنی کی بنا پر تمہارے سچے خدا کو بھی برا بھلا کہیں گے۔ یعنی اگر اس پہ قائم رکھا جاتا نا تو آج تو یہ تھا کہ کسی مسلک کی جو گمراہ مسلک ہے اس کی گمراہی کو بیان نہ کرو، ورنہ وہ تمہاری سچے مسلک کی گمراہی کو بیان کرنا شروع کر دے گا۔ کسی کی گستاخیوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو، ورنہ سچے مسلک کی باتیں وہ کرنا شروع کر دے گا، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دے گا۔ یہ آیت مقدسہ تھی جو اسلام کے ابتداء میں تھی، جب مسلمانوں کی اکثریت نہیں تھی، اس وقت تو یہ بھی تھا لکم دینکم ولی دین، اس وقت کے حکم تھا کہ تم ان کے بتوں کو برا بھلا نہ کہو۔
اگر تم ان کے بتوں کو برا بھلا کہو گے تو یہ تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے، لہذا تمہیں چاہیے کہ ان کے بتوں کو کچھ بھی نہ کہو۔ تو اس وقت تو پھر کلمہ لا نہیں ہونا چاہیے تھا، الہ سے شروع ہونا چاہیے تھا۔ تو اس لیے پہلے ابتدا اسلام میں، بالکل اسلام کے ابتدا میں، کیونکہ یہ جو کہا گیا تو یہ کہا گیا کہ ان کے سامنے ان کے بتوں کو برا بھلا نہ کہو، ورنہ تمہارے خدا کو برا بھلا کہہ دیں گے، کیونکہ ابھی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے ان کا رد کرنے کی، تو وہ تمہیں ماریں گے، تم اپنی جان نہیں چھڑا سکو گے۔ تو یہ آیت ابتدا اسلام میں تھی کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں نہ دو، برا بھلا نہ کہو، ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا بھلا کہیں گے، گالیاں دیں گے۔ آج بھی کچھ لوگ اس آیت کو پڑھ کر حکم لگا رہے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو جی، جھوٹ کو جھوٹ نہ کہو، برائی کو برائی نہ کہو، کوئی شراب پی رہا ہے تو نہ کہو کہ شراب برا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے تو نہ کہو کہ زنا برا ہے۔ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے شریعت مطہرہ میں، اور یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اس کی تلاوت باقی ہے، حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ رگڑا لگاؤ، اب تو حکم یہ ہے کہ کسی برائی کو دیکھو تو فوراً اس برائی کو ختم کرو۔ 3 طریقے ہیں ختم کرنے کے، ہاتھ سے ختم کرو، اگر ہاتھ سے ختم کرنے کی طاقت رکھتے ہو، نہیں رکھتے ہو تو زبان سے ختم کرو، زبان سے ختم کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو دل سے برا جانو، کبھی اس کے قریب نہ جاؤ۔ کم از کم یہ آخری درجہ بنتا ہے، کمزور ترین ایمان بنتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کبھی ملو ہی نہیں، بات ہی نہ کرو جو برائیاں کرتے ہوں، کیونکہ یہ ایک دل سے برا جاننے والی بات ہے۔ تو یہ آیت اب منسوخ ہے، جو پارہ نمبر 7 کی آیت نمبر کتنی بولی تھی آپ نے؟ 108 جس میں یہ حکم تھا کہ نہ گالیاں دو ان کو جن کی وہ عبادت کرتے ہیں بتوں کو، ورنہ وہ گالیاں دیں گے تمہارے سچے خدا کو بغیر علم کے۔ اب یہ حکم منسوخ ہے، اب آیت ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ اس آیت نے آ کر اس آیت کے حکم کی انتہا بیان کر دی۔ پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 98، پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 98۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب بے شک انہیں فرما دو کہ بے شک تم، اب یہ باطلوں کو کہا جا رہا ہے، بے شک تم جتنے بھی باطل عقائد والے ہیں سب کو خطاب کیا گیا ہے، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے مقابلے میں، حسب جہنم، وہ جہنم کا ایندھن ہے، جہنم کا ایندھن ہے، وہ جہنم میں جلیں گے تم بھی، اور جن کو تم اپنا پیشوا بنا کے بیٹھے ہو، جن کے پیچھے چل کر تم جہاں تک پہنچے ہو، وہ بھی جہنم میں جائیں گے، تم بھی ان کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے۔ کافروں کو کہا گیا کہ مشرکوں کو کہا گیا کہ جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ بھی قیامت والے دن جہنم میں جائیں گے اور تم بھی ان کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے۔ اور کافروں کو بڑی تکلیف بھی ہوئی اس آیت پہ۔ ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، عبداللہ زباری، اپنے قوم کا بہت بڑا عالم بنتا تھا۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی نا، اس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی اللہ کے نبی مجھے آپ کے قرآن کی اس آیت پہ اعتراض ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا اعتراض ہے؟ کہنے لگا کہ آپ پہ آیت نازل ہوئی ہے کہ بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اس طریقے سے تو ہم یعنی یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، تو کیا یہ اللہ کے برگزیدہ انبیاء حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہنم کا ایندھن ہوں گے؟ آیت میں تو یہ ہے کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو پھر یہ جب جہنم کا ایندھن بنیں گے تو یہ تو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہے، آیت سے تو یہ ثابت ہوتا ہے، اس لیے مجھے آیت پہ اعتراض ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ما اجلہ بلسان امے کا، تو کتنا جاہل ہے اپنے مادری زبان سے بھی۔ آپ نے فرمایا اتنا بڑا عالم بنتا ہے، یہودیوں نے تجھے عالم کیسے مان رکھا ہے، تو اپنی مادری زبان بھی نہیں جانتا ہے، اتنا جاہل ہے تو کہ قرآن مجید کی آیت میں ما آیا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، ما آیا ہے من نہیں آیا۔
ماں غیر ذویل عقول کے لیے آتا ہے، من آتا ہے ذویل عقول کے لیے۔ اگر من ہوتا تو تیرا اعتراض ہوتا۔ یہاں تو ماں ہے، ماں سے مراد یہ ہے کہ وہ جو مٹی کے اور پتھروں کے خدا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی جو پوجا کرتے تھے، ان کو ان کی تذلیل کرنے کے لیے جو ان کے عبادت گزار تھے، ان کو جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھینکیں گے۔ جہاں قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں مومن کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بھی دیکھے، جو سچا مومن ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ کس زمانے میں ہوتے ہوں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے والے ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے، مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بتوں کو جہنم کی آگ میں پھینکیں گے، ساتھ ہی ان کے معبودوں کو، ان کے عبادت عابدین کو، یعنی ان لوگوں کو جو ان کی عبادت کرتے تھے، انہیں حکم دیں گے کہ یہ ہے تمہارے خدا جہنم میں، اب تم بھی جہنم میں چھلانگ لگا جو، تو وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جہنم کی آگ تو جلاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی اپنے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے اللہ حکم دے گا مومنوں کو کہ میرا حکم ہے جہنم میں چھلانگ لگا دو، تو سارے جہنم میں چھلانگ لگا دیں گے۔ اس جگہ اس آیت کے تحت لکھا گیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جہنم کی آگ ان پہ کوئی اثر نہیں کرے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ مومن اللہ سے عشق کرتے ہیں، وہ اللہ سے عشق کرتے ہیں، تو وہ عشق کرنے والے پتہ نہیں کون سے مومن ہیں۔ یہاں تو مومن رمضان شریف میں نماز بھی نہیں پڑھتے، جو ہم مومن بنے ہوئے ہیں نا۔ اب حالت دیکھیے کہ رمضان شریف کے مہینے میں جب اٹھا بھی جاتا ہے کھانے کے لیے، کھا کے پھر لحاف میں داخل ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے کا نام نہیں لیتے، یہ پھر بھی ہم اپنے آپ کو مومن کہلواتے ہیں۔ تھوڑا سا لمحہ فکریہ ہے آپ کے لیے، کیسے ہم مومن ہیں کہ مومن تو اللہ کے حکم پر جہنم کی آگ میں بھی چھلانگ لگا دیں گے، وہ ہم سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہدایت دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مقدسہ میں فرماتے ہیں کہ بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ خود ذات گرامی نے ان کی رگڑا لگا کے اپنی سنت قائم کر دی ہے کہ اب جہاں کہیں تم عقائد باطلہ والوں کو دیکھو تو اب خاموش نہیں رہنا، بلکہ خوب ان کے باطلہ عقائد کی رگڑا لگانا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ باطل عقیدے والے ہیں۔ تو اب یہ حکم ہے، اب اس آیت پہ عمل کیا جائے گا۔ لکھ لیں دونوں آیتیں۔ پہلی آیت نمبر 7، سورہ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 108، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ۔ پہلے یہ حکم تھا نہ گالیاں دو ان کو جو عبادت کرتے ہیں بتوں کی، نہ گالیاں دو ان کو جو عبادت کرتے ہیں بتوں کی، ورنہ وہ گالیاں دیں گے تمہارے سچے معبود کو بغیر علم کے، ورنہ وہ گالیاں دیں گے تمہارے سچے معبود کو بغیر علم کے۔ سال بعد پوچھ کے نہیں کیا ہوا ہے، ویٹ تو ترائے جا کچھ کمے والے بھی مارے گئے چھوڑتے ہیں اوپر حدیث ہے نا بھائی، اگر تسی برائی کو روک سو نہیں عذاب آسی تے سارے پھنس ویسو پھر، ورنہ وہ گالیاں دیں گے تمہارے سچے معبود کو بغیر علم کے۔ اب یہ حکم منسوخ ہے اس آیت سے، اب یہ حکم منسوخ ہے اس آیت سے۔ سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 آیت نمبر 99 98 آیت نمبر 98، سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 آیت نمبر 98، کہ بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے مقابلے میں، بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے مقابلے میں، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔
اچھا یہ لکھ لیا ہے، تو اب آگے ایک اور آیت سورہ انفال کی ایک آیت لکھیں گے، سورہ انفال آیت نمبر 65، پارہ نمبر 10، سورہ انفال آیت نمبر 65 پارہ نمبر 10، پہلے اس کو بھی سمجھ لیں۔ ابتدا اسلام میں اس بارے میں بھی بڑا سخت حکم تھا۔ پہلے حکم یہ تھا کہ اِن یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، حکم یہ تھا کہ اگر 20 مسلمان ہوں مقابلے میں 200 کافر ہوں تو مسلمانوں کو ان کے ساتھ لڑائی کرنا فرض ہوا کرتے تھے، بھاگنا مسلمانوں کے لیے جرم ہوتا تھا، یعنی ایک کے مقابلے میں 10 بے دین ہوتے، ایک دیندار ہوتا تو اسے ان 10 کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا، وہ 10 پر غالب آ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بانہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ وہ بے عقل قوم ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بے عقل قوم کون سی ہے، الوہابی قوم لا یعقلون بہت بڑا مقولہ ہے۔ اگر وہ 10 ہوں تو آپ کو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ یہ ابتدا اسلام میں حکم تھا کہ اگر 10 تم میں سے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ صابرون، بھاگنے والے نہیں ہیں، صبر کرنے والے ہیں، یغلبوا مئتین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ غلبہ پائیں گے 200 کافروں پر۔ 200 کافر ہوتے، مقابلے میں 20 مسلمان ہوتے، ایک مسلمان ہوتا مقابلے میں 10 کافر ہوتے، تو وہ مقابلہ کرنا، ان پر جہاد کرنا فرض تھا، اس ایک کے لیے وہاں سے بھاگنا اس کے لیے جرم ہوا کرتا تھا۔ لیکن اب یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کر دیا۔ اس سے اگلی آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر کمزوری آ گئی ہے۔ اب جب تم نے حلوے کھانے شروع کیے ہیں نا، دین کو معیشت بنایا ہے، تمہیں کھانا ہی مل رہا ہے، اب کھانے کے لیے ہی تو سارا دین کا کام ہوتا ہے، تو تمہارے اندر کمزوری آ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اب حکم یہ ہے کہ اگر 2 ہوں تو کم از کم پھر تو کھڑے ہوا کرو نا، 2 کے ساتھ تو مقابلہ کرو نا، 2 ایک کی نسبت اب کر دی گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الآن خفف اللہ عنکم، آگے کس طرح آیت ہے وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اور اللہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر کمزوری ہے، اللہ تو جانتے ہی ہے نا، لیکن آگے حکم کیا؟ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، اصل میں یہ ہے کہ 100 تم میں سے ہوں تو 200 پر غلبہ پائیں گے۔ وہی 1-2 کی نسبت اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم دین کو کھا کھا کر اتنے موٹے ہو چکے ہو تو اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ 2 کے مقابلے میں تو لڑو نا، 2 وہ ہوں تو تب تو کھڑے ہوا کرو، تب تو بھاگنے کی کوشش نہ کرو۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نے کہیں تقریر کرنا جانا ہو تو پہلے کہتے ہیں جی ہماری پروٹیکشن کیا ہوگی، کتنے پولیس والے ہمارے ساتھ کھڑے کرو گے؟ تو یہ حکم اب نہیں ہے، اب حکم یہ ہے کہ 2 کے مقابلے میں تو 1 کھڑا ہو جائے نا، اتنا تو کرو کہ 1 ہو تو 2 کا مقابلہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم اب بیان کر دیا ہے، تو وہ پہلے جو حکم تھا کہ 1 کے مقابلے میں 20 آدمیوں کے مقابلے میں 200، یہ حکم اب ختم ہو چکا ہے۔ آیت وہ بھی اب باقی ہے لیکن حکم وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب حکم مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ اگر 2 سے زیادہ آ جائے تو پھر بے شک بھاگ جاؤ، پھر اگر تم پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ گے تو تم پر کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن جب تک 2 ہے تب تک تو مقابلہ کرو نا۔ ہم تو یہ چاہتے ہوتے کہ کاش حکم یہ ہوتا کہ ہم 10 ہوتے وہ آدھا ہوتا، یہ ہمارے لیے ہماری خواہش تو یہ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم نازل کرتے ہیں عمل تو اسی پہ کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ لکھ لیں یہ دونوں آیتیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی یہ آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 65 پارہ نمبر 10، اِن یکم منکم عشرون صابرون،
پہلے حکم یہ تھا کہ 20 مسلمان 200 کافروں سے مقابلہ کریں، لیکن اب یہ حکم منسوخ ہے اس سے اگلی آیت سے، اب یہ حکم منسوخ ہے اس سے اگلی آیت سے، اب حکم یہ ہے کہ ایک مسلمان 2 کافروں سے مقابلہ کرے۔ اسی طرح سورہ انفال کی ایک اور آیت، وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، یہ منسوخ آیت ہے، یہ ناسخ آیت ہے، منسوخہ پہلی ہے، يَكُن مِّنكُم 20 صَابِرُونَ۔ اب حکم یہ ہے کہ ایک کے مقابلے میں 2، تو وہ یہ آیت ہے يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، اگر ہوں تم میں سے 100 صبر کرنے والے تو 200 پر غلبہ پائیں گے۔ اسی طرح یہ آیت، اب یہ آیت پھر مجھے بتانی ہے آپ نے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، یہ سورہ انفال کی آیت ہے، آیت نمبر کتنی ہے؟ آیت نمبر 72، پارہ نمبر 10۔ اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 72، پارہ نمبر 10، 9:30 بجے تک جتنی آیات ہوگی اتنا، اس کے بعد اگلا وہ موضوع اقسام حدیث، کیونکہ کل سے انشاءاللہ ہم دوسرے بحثوں کی طرف آئیں گے، اب ابتدائیہ کل آج ختم کریں گے۔ یہ آیت، اب اس کو بھی پہلے سن لیں۔ اچھا، اسلام کے ابتداء میں وراثت کا دار و مدار، اب یہ وراثت پر پھر وہی آیت ہے، اسلام کے ابتداء میں وراثت کا دار و مدار ہوا کرتا تھا ہجرت۔ قرآن مجید کی اس آیت میں حضور علیہ السلام کی جو آپ کے پیروکار تھے ان کی پہلی تقسیم کے لحاظ سے 2 قسمیں تھیں، ایک وہ جو ہجرت کر کے آئے انہیں مہاجر کہا جاتا تھا، اور دوسرے وہ جنہوں نے ان کی مدد کی، انہیں ٹکانہ دیا، والذین آووا ونصروا، قرآن کہتا ہے جنہوں نے انہیں ٹکانہ دیا اور ان کی مدد کی ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ انصار۔ یہ 2 قسمیں تھیں حضور علیہ السلام کے غلاموں کی ابتداء اسلام میں تقسیم کے لحاظ سے۔ ایک کو مہاجر کہا جاتا تھا جنہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر حضور علیہ السلام کے لیے، آپ کے دین کے لیے، دین اسلام کے لیے آپ کے ساتھ ہجرت کی، مکہ شریف کو چھوڑ کر مدینہ شریف میں آ گئے، انہیں مہاجر کہا گیا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اور دوسرے وہ تھے جو مدینہ شریف میں موجود تھے، ان کے پاس ٹکانے تھے، زمینیں تھیں، انہوں نے انہیں ٹکانہ دیا، انہیں زمینیں دی، ان کو انصار کہا گیا۔ تو یہ 2 ایک دوسرے کے مددگار ہوا کرتے تھے، مہاجر اور انصار۔ بلکہ یہ تو جب حضور علیہ السلام نے مواخات قائم کی تو باب المواخات آپ پڑھیں، بڑے بڑے واقعات ہیں اس کے اندر کہ مسلمانوں نے اسلام کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دیں۔ آج ہم اسلام کے نام کا کھا کر پھر آپس میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہوتا ہے صرف دنیا کی خاطر، جبکہ اسلام کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے اسلام کو پھیلایا، ان کے قربانیوں کا ذرا اندازہ آپ لگائیں کہ جب حضور علیہ السلام نے مواخات قائم کی، مواخات اس بات کو کہتے ہیں کہ آپ نے بھائی چارہ بنایا، بالکل کوئی نہیں جاننے والے تھے ایک دوسرے کو، ان کا رشتہ آپس میں صرف کلمے کا تھا، حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت کا رشتہ تھا۔ جو آج ہم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا اپنے اپنے رشتے، کہ یہ فلاں مدرسے کا ہے، یہ فلاں جماعت کا ہے، یہ فلاں جماعت کا ہے، اس نے اگر ہماری جماعت کو نہ مانا تو یہ کافر ہو جائے گا، اس نے ہماری جماعت کو نہ مانا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ یہ جو ہمارے جھگڑے ہیں نا، اگر اس وقت آپ ذرا توجہ کریں نا تو آٹومیٹیکلی ختم ہو سکتے ہیں۔ ہم مسلمان اس نہج پہ اگر چلیں، اگر واقعی مسلمان ہے تو آج بھی اتحاد ہو سکتا ہے۔
وہ طریقہ حضور علیہ السلام نے ایک مہاجر کو لیا، ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، اس کو مواخات کہتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا کہ اس کا قبیلہ کون سا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اور اس کا قبیلہ کون سا ہے، اس کا رنگ کون سا ہے، آپ نے بھائی بنا دیا۔ اور ان کے درمیان دیکھ کے حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا جذبہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جس کا بھائی بنا دیا وہ اس کا بھائی بن گیا۔ اور پھر یہ نہیں کہ اس سے صرف ٹکانا دیا، آپ نے تو اس لیے کہ ٹکانا دیا جائے، یہ نہیں، ان کی محبت کا جذبہ دیکھیے۔ جس انصاری کے پاس 2 بیویاں تھیں، اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی، اس کی عدت گزرنے کے بعد اس کا نکاح اپنے مہاجر بھائی سے کر دیا۔ یعنی یہ جذبہ تھا اسلام کی خدمت کرنے کا۔ اسی جگہ پہ آتا ہے نا وہ حدیث بخاری شریف کی کہ جب حضور علیہ السلام مواخات قائم کر رہے تھے، ایک مہاجر کو پکڑتے، ایک انصاری کا بھائی بنا دیتے، وہ اس کے بھائی بن جاتا۔ اب جب بھائی بن جاتا تو وہ اس کے مال میں شریک ہو جاتا، پھر اس کا وارث بھی ہوتا۔ اگر وہ اس کے دوران فوت ہو جاتا تو اس کا وارث یہی مہاجر بھائی ہوا کرتا تھا، جس کا اس کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ یہ وراثت کا دار و مدار ہوا کرتا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب یہ عمل کر رہے تھے تو جتنے مہاجر تھے انہیں انصار کے بھائی بنا دیے، بچ گئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر جن انصار نے کلمہ پڑھا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گئے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس لیے کہ میں کسی کا بھائی نہیں بن سکا، اللہ کے نبی نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو جب حضور علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے فرمایا علی رو کیوں رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخیتا بقیت فردن واحدن، آپ نے بھائی چارہ قائم کیا، ایک ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا انصاری کا، میں اکیلا رہ گیا، مجھے تو آپ نے کسی کا بھائی بنایا نہیں، میرے حصے میں کوئی انصاری بھائی نہیں آیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تجھے بھائی انصاری ہی نہیں چاہیے، تیرا بھائی میں ہوں، اور ایسا بھائی چارہ ہے کہ دنیا میں بھی قائم رہے گا، آخرت میں بھی قائم رہے گا۔ تو یہ بھائی چارہ حضور علیہ السلام نے بنایا۔ اچھا اس وقت، اب ابتداء اسلام میں اس وقت جب یہ مواخات قائم ہوئی تو وراثت کا دار و مدار ہجرت ہوا کرتی تھی، مہاجر اور انصار، کیونکہ قرآن مجید کی اس آیت میں آگے ہے نا والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء، کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان کا اب تمہاری وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دار و مدار وراثت کا ہجرت ہوا کرتی تھی، لیکن اب یہ حکم منسوخ ہے۔ اسی سے اگلی آیت ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، جو آیت میں پہلے بھی آپ کو لکھا چکا ہوں کہ اس کے بعد یہ حکم جاری ہوا جب اسلام ترقی کرتا گیا کہ قریبی رشتہ دار ہی قریبی رشتہ دار کے وارث ہیں، رحم والے رشتے ہی وراثت کا تعلق رکھتے ہیں، رحم کے نسبت کے ساتھ وراثت کا دار و مدار ہے۔ اب وہ بھائی چارہ جو بنایا گیا تھا یا ہجرت کا جو دار و مدار تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ دونوں آیتیں بھی لکھ لیں۔ پہلی آیت کا حوالہ کون سا تھا؟ سورہ انفال پارہ نمبر 10 آیت نمبر 72۔ بس اشارہ دے لیں، ابتداء اسلام میں وراثت کا دار و مدار ہجرت پر تھا، وراثت کا دار و مدار ہجرت پر تھا، لیکن اب یہ حکم منسوخ ہے۔ اگلی آیت سے، یہی آیت ہے یا اگلی ہے؟ آیت نمبر 75 سورہ انفال پارہ نمبر 10 سے، آیت نمبر 75 سورہ انفال پارہ نمبر 10 سے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، قریبی رشتہ دار ہی بعض بعض کے وارث ہیں۔
اچھا، سورہ برات کی ایک آیت بھی نوٹ کر لیں. اسی طرح سورہ برات کی آیت نمبر 41 پارہ نمبر 10. آج کل کے مومنوں کے لیے تو یہ بھی بڑا سخت حکم تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دے دی اس حکم میں بھی نعت خوانوں، مولویوں، خطیبوں کو، کہ وہ بچ گئے اس سے. حکم ذرا سنیے پہلے. ابتدا اسلام میں حکم یہ تھا کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا، تمہارے بوجھ ہلکے ہیں یا بھاری ہیں، نکلو جہاد کرنے کے لیے. جس حالت میں بھی ہو اللہ کے دین کی خاطر جہاد کے لیے جاؤ. دین کو تخت پہ لانے کے لیے فیض آباد چوک پہنچو، جیسے یہ جہاد ہو رہا ہے. تو یہ حکم تھا ابتدا اسلام میں. یہ آیت ہے سورہ برات، آیت نمبر 41 پارہ نمبر 10. پہلے اسلام میں کیا حکم تھا؟ انفروا خفافا وثقالا. یہ بوجھ ہلکے یا بوجھ بھاری سے مراد یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی عذر ہے یا عذر نہیں ہے، ہر حال میں تمہیں اسلام کی خاطر جہاد کے لیے نکلنا پڑے گا. چاہے تم اپنے آپ کو معذور سمجھتے ہو یا معذور نہیں سمجھتے ہو، جیسے بھی ہو اسلام کی خدمت کی خاطر تمہیں جہاد کرنا پڑے گا. تو جہاد قلم سے بھی ہوتا ہے، جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے، جہاد ہاتھ سے بھی ہوتا ہے. تو پھر تو تمہیں تقریر کرنی پڑے گی. عذر کوئی بھی نہیں پیش کر سکتے. جب مد مقابل آ جائے نا وہ اپنے فتنے پھیلا رہا ہو، تو وہاں یہ نہ کہہ سکتے کہ میں بول نہیں سکتا یا مجھے شرم آتی ہے. پھر تو انفروا خفافا وثقالا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نکلو ہلکے بوجھوں کے ساتھ یا بھاری بوجھوں کے ساتھ. تو جہاد فرض تھا ہر کسی پر، چاہے اسے عذر ہوتا یا نہ عذر ہوتا. ابتدا اسلام میں اسلام کی خاطر جہاد کرنا پڑتا تھا، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی وسعت دے دی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فتح کی آیت نمبر 17 پارہ نمبر 26 لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. ہاں، اب جو اندھا ہے، نابینا ہے، ان کے لیے ہے کہ وہ جہاد میں نہ جائیں. ان پر کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ نہ جا سکے تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح لولا لنگڑا ہے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. وعلی المریض، بیمار ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. یہ بچ سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ باقی سب کو جانا پڑتا ہے. اب حکم چونکہ اس میں آسانی آ گئی ہے تو یہ دونوں آیات قرآن مجید میں موجود ہیں. تو آیت دوسری پر اب حکم ہوگا، پہلی آیت پر مکمل حکم نہیں ہو سکتا، اس میں تخصیص ہو گئی ہے. لیکن جی سورہ برات آیت نمبر 41 پارہ نمبر 10 41 میں بیان لیا نا، آیت نمبر 41 اللہ کے راستے میں نکلو، ہلکے بوجھ ہوں یا بھاری. ہر کسی کو ابتدا اسلام میں جہاد کے لیے نکلنا فرض ہوا کرتا تھا. جہاد کے لیے نکلنا فرض ہوا کرتا تھا. لیکن اب یہ حکم منسوخ ہے. سورہ فتح پارہ نمبر 26 آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 17 پارہ نمبر 26 سورہ فتح. اب
معذوروں کے لیے چھوٹ دے دی گئی ہے۔ اب معذوروں کے لیے چھوٹ دے دی گئی ہے، 9:30 ہو گئے ہیں تو تقریباً سوا گھنٹہ ہمارے پاس رہ گیا، اس پہ لگے گا۔ ایک آیت آخر میں، اب آخری آیت لکھ لیں، کیونکہ میں صرف نمونہ ہی لکھا رہا تھا، سارے تو میں لکھا نہیں سکتا۔ جی ہاں، اس کے یہ صفحہ نمبر 43-40 سے لے کر جہاں سے فی ناسخی و منسوخی شروع ہوتا ہے اور صفحہ نمبر 45-46 تک یہ ساری آیات موجود ہیں۔ ایک اور آیت لکھیں جی، اسی طرح قرآن مجید کی یہ آیت، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، پارہ نمبر 26 آیت نمبر 9 سورہ آقاف، پارہ نمبر 26 آیت نمبر 9 سورہ آقاف۔ یہ سن لیں جی، آج بھی کچھ لوگ یہی آیت پڑھ کے حضور علیہ السلام پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، چاہے لوگ ہیں حضور علیہ السلام کی محبت دل میں نہیں ہے، اس آیت کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں یہ بھی علم نہیں کہ یہ آیت تو منسوخ ہو چکی ہے۔ آیت کیا ہے؟ حکم یہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مشرکین مکہ، ان کے دلوں میں یہ بات چڑھی ہوئی تھی، بدعت بدعت بدعت، جو انہوں نے وراثت آگے جاری کر دی ہے اپنے وارثوں کو، وہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ بدعتی رسول ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، محبوب نے فرما دو، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، میں کوئی بدعتی نہیں ہوں، میں بدعتی رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ بدعت کہتے ہیں نا کہ جو نیا کام ہو، مجھ سے تو پہلے بے شمار رسول آ چکے ہیں۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنی عقل سے نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ آپ نے جب خوشخبریاں دی نا صحابہ اکرام کو جنت کی، تو کافروں کو اس سے بھی تکلیف ہوئی، انہیں خوشخبریاں کیوں دے رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، محبوب نے کہو میں جو خوشخبریاں دیتا ہوں تو یہ میں اپنی عقل سے نہیں دیتا، وحی کے ذریعے دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے وحی کرتے ہیں تو میں بتاتا ہوں، عقل کے ذریعے تو میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں مشرکین بڑے خوش ہو گئے، جیسے اب خوش ہیں، اسی آیت کو موضوع سخن بناتے ہیں، کہنے لگے کہ ان کا ہمارا معاملہ برابر ہو گیا، اب ان کا کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو ان کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جب ان کا ہمارا معاملہ برابر ہے، ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو انہیں بھی نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تو پھر ان کا کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب انہوں نے خوشی کا اظہار کیا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت نمبر 1 نازل کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے محبوب کریم، ہم نے آپ کے وسیلے سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بھی بخش دیے۔ آپ تو ہیں ہی جنت کے مالک، لیکن آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ ہم نے آپ کے وسیلے سے معاف کر دیے۔ یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جمع ہو کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو تو خوشخبری دے دی، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تو خوشخبری دے دی، ہمارا کیا بنے گا؟ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ ابھی بیٹھے ہوئے تھے، جب یہ عرض کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں مومنوں کو جنت عدن کی۔ یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام بھی خوش ہو گئے کہ مومنوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ یہ آیت جو سورہ آقاف کی آیت نمبر 9 پارہ نمبر 26 میں ہے، اس کی تلاوت باقی ہے، اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے آیت فتح کے ساتھ، جس میں حضور علیہ السلام کو خوشخبری سنائی گئی۔ اب یہ دونوں بھی لکھ لیں گے۔
پہلی لکھ لی ہے نا، فرما دیجئے کہ میں بدعتی رسول نہیں ہوں، فرما دیجئے کہ میں بدعتی رسول نہیں ہوں، اور نہ ہی میں اپنی عقل سے جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اور نہ ہی میں اپنی عقل سے جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ آیت منسوخ ہے یہ آیت منسوخ ہے اس آیت سے سورہ فتح آیت نمبر 2 پارہ نمبر 26 سے، سورہ فتح آیت نمبر 2 پارہ نمبر 26 سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے وسیلے سے آپ کے پہلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیجئے، کیونکہ گناہ کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف نہیں ہو سکتی، نبی معصوم ہوتے ہیں۔ آپ کے پہلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیجئے۔ اب یہ کچھ نمونہ آپ کے پاس بن گیا، یہ جہاں تک کافی ہے۔ اب چونکہ پہلے دن میں نے آپ کو کہا تھا کہ عقیدے ثابت ہوتے ہیں قرآن و حدیث سے، تو قرآن کا تو جو ابتدائیہ تھا کہ قرآن سے عقیدہ نکالنے کے لیے آیات کی اقسام اور مفسرین کی شرائط، پھر اس کے بعد ہم نے قرآن کی نزول کی صورتیں پڑھ لیں، تدوین قرآن مجید پڑھ لیا، قرآن مجید میں ناسخ منسوخ پڑھ لیا، تو اتنا کافی ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، یہ ابتدائیہ کافی ہے۔